آج کے بلیٹن میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اہم ایشو پر۔ کراچی میں ایک مریضہ کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے پر ڈاکٹر کی برطرفی کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا فرینڈ ایڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجنا ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا بھی ہے؟ بالکل۔ چند روز قبل آسکر ایوارڈ یافتہ فلم پروڈیوسر شارمین عبید کی بہن نے کراچی کے نجی اسپتال میں معائنہ کروایا تھا، جس کے بعد معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کی جانب سے ماجبین عبید جو کہ شارمین کی بہن ہیں، ان کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی، جس پر شارمین عبید چنوائے نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس ڈاکٹر نے غلط خاتون اور غلط خاندان کو چھیڑا ہے، وہ اسے ضرور رپورٹ کریں گی۔ اس ٹویٹ کے بعد سے سوشل میڈیا صارفین اس معاملے پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا صرف فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراساں کرنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گی سماجی رہنما ملیحہ حسین، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں۔ عظمیٰ الکریم سینئر صحافی ہیں اور خواتین کو ہراساں کیے جانے کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے، جو کمیٹیز قائم کی جاتی ہیں، اس میں نمایاں رول پلے کرتی ہیں۔ بہت شکریہ عظمیٰ الکریم آپ کی جانب آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ملیحہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ ملیحہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک ڈاکٹر کی جانب سے کسی مریضہ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا فیس بک پر، سوشل میڈیا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان ایتھیکل بیہیویئر ضرور ہے، ان پروفیشنل بیہیویئر ضرور ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں اسے وائلیٹ انہوں نے ضرور کیا ہے۔ کیا ہیرسمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے، فرینڈ ریکویسٹ جہاں تک بھیجنے کا تعلق ہے نا، تو وہ کوئی کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، اس میں ڈاکٹر اور پیشنٹ کا تعلق ہو یا نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو ڈاکٹر صاحب نے معائنے کے دوران یا علاج کے دوران کوئی غلط طریقے سے انہیں چھیڑا یا کوئی نامناسب بات کی تو اس کو تو ہراسمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے میسنجر پہ کوئی غلط تصویر بھیجی یا کوئی میسج ان اپروپریٹ جنسی نوعیت کا بھیجا، اس سے بھی ہراسمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا جو ہے نا، وہ تو کوئی بھی کسی کو بھیج سکتا ہے، اور کسی نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، آپ اسے اگنور کر دیں، انہیں منع کر دیں۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں آئی بات، آپ انہیں بلاک کر دیں، لیکن فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا جو ہے وہ ہرگز ہراسمنٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ اچھا ملیحہ صاحبہ یہ بتائیے گا، کیا یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے؟ کیونکہ ہم ڈاکٹر پر ٹرسٹ کر کے اسے اپنی بہت ساری معلومات فارم میں فل کر کے دے دیتے ہیں، تو کیا یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے کہ جو چیز اسے ہم نے بطور پیشنٹ دی ہے وہ اسے دوستی کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے، شرمین عبید چنوئی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پبلک فگر ہیں، انہیں 2 آسکرز ملے، دنیا ان کو جانتی ہے، پاکستانی جو ہیں وہ بہت پراؤڈ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ 1-2 دن سے جو بات سن رہی ہوں تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر میرے کلینک میں میں ڈاکٹر ہوں اور شرمین عبید چنوئی خود آ جاتی ہیں یا اپنی بہن کو یا کسی فیملی ممبر کو لے کے آتی ہیں، تو آئی ول فیل ویری پراؤڈ کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، پاکستان کا نام دنیا میں پھیلانے والی میرے اس میں آئیں، اور میں اگر انہیں یا ان کی بہن کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ میں انہیں ہراس کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اس سے بھی، یعنی آپ کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ ملیحہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آئی تھنک یہاں پر ہمیں ہراسمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ عظمیٰ آپ کی طرف آئیں گے، ہراسمنٹ کی ایگزیکٹلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے، ہراسمنٹ تو اگر آپ سیکشل ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت سمپل ہے، کوئی بھی ان ویلکم ہے، ان وانٹیڈ بیہیویئر۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ کا لفظ اب جتنی فراوانی سے استعمال ہونے لگا ہے بہت ساری صورتحال میں، ٹھیک ہے یہاں خواتین بہت ولنریبل ہیں، زیادہ خواتین ہراس ہوتی ہیں، لیکن یہ جتنا سینسٹیو خواتین کے لیے ہے اتنا ہی مردوں کے لیے بھی ہے۔ باقی کرائم سے تو آپ کسی نہ کسی طرح بچ کے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو بہت سینسٹیو ہوتا ہے یہ آدمیوں کے لیے بھی۔ شرمین ایک اتنی سمجھدار اور پڑھی لکھی خاتون ہے کہ یقینی طور سے انہوں نے بلا وجہ ٹویٹ نہیں کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے، ورنہ یہ بات وہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ صرف فیس بک ریکویسٹ بھیجنا ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن اس معاملے میں نہ ہم کوئی سائڈ نہیں لے سکتے کیونکہ صورتحال ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہراسمنٹ کہا جائے تو اس کے لیے مناسب فورمز ہیں، اور ایسی پرسنالٹیز اگر ان فورمز پہ جا کے بات کریں، کیونکہ ہم اور آپ میچیور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کون سے فورمز ہیں جہاں جا کے ان کو رپورٹ
کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے مناسب فورم یہی ہوتا ہے کہ آپ وہیں جا کر رپورٹ کریں. یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے ہاسپٹلز میں, مجھے نہیں پتا کہ اس پرٹیکولر ہاسپٹل کا کیا اسٹینس تھا, بہت سے اسپتالوں میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ سے, اپنے کلائنٹ سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ, پرسنل کانٹیکٹ انیشیٹ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی پیشنٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم اور آپ بہت سارے ڈاکٹر سے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر کنیکٹڈ رہتے ہیں, ہمارے بچے کا مسئلہ ہے, بہن کا مسئلہ ہے, امی کا مسئلہ ہے, تو وہ انیشیٹ ہماری طرف سے پیشنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو مے بی اس ہاسپٹل کا بھی یہی کوڈ آف کنڈکٹ ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر نے انیشیٹ کر دیا تو انہوں نے سخت ایکشن لیا, لیکن ہراسمنٹ لفظ ہر جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا. اس میں ہم ذرا کھل کر بات کرتے ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے. ایک لفظ ہے جنسی طور پر ہراساں کیا جانا, سیکشل ہراسمنٹ, ایک ہے ہراساں کیا جانا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ہراساں کیا جانا, کیا استاد اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دے یا خاتون ٹیچر اپنے کسی مرد اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دے تو یہ ہیراسمنٹ میں آتا ہے؟ ورک پلیس کوئی باس اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈانٹ دے اس کی کام میں خرابی پر, کیا یہ بھی ہیراسمنٹ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹون بہت ڈیفائن کرتی ہے. میں خود یہاں کام کرتی ہوں, اور اگر میں یہ بول دوں کہ کوئی ڈانٹ نہیں سکتا وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے تو بار ہراسمنٹ ہو جائے گی. لیکن دیکھیے جب آپ کسی کے اوپر سختی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے کام کی غلطی بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ, آپ کا انداز, ہر چیز کاؤنٹ کرتا ہے. ہراسمنٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہراسمنٹ جنسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلا اسٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی ان ویلکم اور ان وانٹیڈ بیہیویئر, ایسی چیز جو مجھے پسند نہیں ہو. ہاں ضروری طور سے اگر میرا کام کہ اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے, اس کی برائی کر رہا ہے تو مجھے پسند نہیں ہے, تو وہ تو ہراسمنٹ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ میرے سب آرڈینیٹ ہیں, وہ ان کو مجھ سے کام چاہیے, مجھے ویسا کام کرنا. اچھا عظمیٰ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, ہم ملیحہ کی جانب واپس آئیں گے. ملیحہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ذکر کر رہی تھی عظمیٰ کہ بعض ہاسپٹلز میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ ڈاکٹرز یا اسٹاف اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوئی کانورسیشن پرسنل لیول پہ کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتا, انیشیٹ نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں تو شاید وائلیشن ہوئی ہو کوڈ آف کانڈکٹ کی, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو نوکری سے نکال دیا گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی ان ایتھیکل کام کیا تھا, کوڈ آف کانڈکٹ بریچ کیا تھا؟ ایک تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس ہاسپٹل کی پالیسیز کیا تھیں, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا جو ایک بہت بے ضرر سی بات ہے. ان کی نیت کیا تھی, اچھی تھی, بری تھی, لیکن جو پبلک فگر کوئی ہوتا ہے نا, تو اس کو اگر آپ شرمین عبید چنوئی صاحبہ کے دیکھیں کہ ان کے ٹویٹر پہ فالوورز کتنے ہیں, آئی ایم شیور وہ سب کو پرسنلی نہیں جانتی ہوں گی. اس میں کئی ڈاکٹرز بھی ہوں گے, کئیوں کے پاس شاید وہ کئی دفعہ علاج کرانے گئی بھی ہوں گی, یا ان کے فیملی ممبرز گئے ہوں گے, یا ان کے فیس بک کے فالوورز کا نمبر آپ اگر دیکھیے تو کتنا ہے. تو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا از ان نو وے سیکشل ہراسمنٹ. لیکن ملیحہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہی ہوتی ہیں, یو ڈونٹ وانٹ دیٹ انٹریکشن ود یور ڈاکٹر کہ وہ آپ آئیں کلینک سے باہر اور آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دے, تو کیا آپ کو اس طرح نہیں لگتا کہ اس زمرے میں اگر اس کو اگنور کر دیں, آپ کو اگر بہت برا لگا تو آپ بلاک کر دیں, بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کام کی جگہ پہ کسی نے آپ کو ہراس کیا, آپ سے کوئی سیکشل فیور مانگی, آپ اس کو پہلی دفعہ منع کر دیں. اس کے آپ کے منع کرنے کے بعد اگر دوبارہ وہ کہتے ہیں وہی بات, تو پھر آپ ان کے خلاف کیس رپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیس کہاں رپورٹ کرنا ملیحہ آپ سے ہم جانیں گے. عظمیٰ آپ کی طرف آتے ہیں. جو بات ہم نے کی, ایک ہوتی ہے پرسنل سپیس, یعنی کہ میرا فون نمبر ہے, اس پر کوئی میسج کرے یا میرے نمبر پہ مجھے کال کرے اور مجھ سے کچھ کہے. ایک ہوتی ہے پبلک سپیس, جس طرح سوشل میڈیا ہے, ہم نے اپنی وہاں پر ایک پروفائل بنائی ہوئی ہے, لوگ ہمیں وہاں ایکسس کرتے ہیں, ہمارے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. کیا دونوں کو ہم پبلک سپیس کو, پرسنل سپیس کو الگ الگ کر سکتے ہیں؟ دونوں کے حوالے سے ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرے تو کیا الگ الگ رولز ہوں گے؟ بالکل صحیح. میں پہلی بات کا جواب دوں گی کہ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ ہراسمنٹ اور سیکشل ہراسمنٹ, کوئی بھی ان وانٹیڈ اور ان ویلکم ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر جو کہ سیکشل نیچر کا ہو, وہ آف کورس پرسنل فیور کا ہو تو وہ سیکشل میں چلا جاتا ہے, اور دوسری نوعیت کا ہو تو وہ نارمل ہراسمنٹ میں رہتا ہے. جہاں آپ نے ابھی یہ بات کی, دیکھیے جو ہمارے پروفائلز ہیں نا, چاہے فیس بک پروفائل ہے, ٹویٹر پروفائل ہے, اس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم اسے پبلک کریں یا نہ کریں. تو اگر میں نے اپنا پروفائل پبلک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب میں الاؤ کر رہی ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپروچ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک بیریئر ہے کہ کسی نے مجھے اپروچ کیا ہے تو اب میں اس کو روک دوں یا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. تو سوشل میڈیا کا مطلب ہی سوشل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بلاکیجز ہیں,
میں نے اگر پبلک پروفائل کر دیا تو اس کا مطلب میں تو اجازت دے رہی ہوں. اب کوئی بھی اگر مجھے ریکویسٹ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بھیج سکتا ہے ریگارڈلیس کہ وہ میرا ڈاکٹر ہے, میرا جاننے والا ہے, میرا دوست ہے. اگین میں کہوں گی کہ اس پرٹیکولر کیس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گی. مذاق کے انداز میں اس کو کرتے ہیں. اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کا جو ٹیلر ہے وہ بھی فیس بک پر موجود ہے اور اس کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے یا اس کو سجیشنز میں وہ آ رہا ہے. میں کہتی ہوں ٹیلر اور میڈ, آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اور جو ٹیلر ہے, اس کی کال تو آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو تو آپ کبھی مس نہیں کر سکتی کوئی خاتون. اچھا ملیحہ, دو سچویشنز ہیں. ایک تو شارمین از اے اسٹار, ایک فیم ہے ان کا, کچھ لوگ سٹار سٹرک ہو کے دیکھ کے کہ اچھا ہم شارمین کو نہیں اپروچ کر سکتے تو شاید ان کی بہن کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں, شاید وہ ایکسیپٹ کر لیں. شاید ایک سینیریو یہ بنتا ہے. دوسرا سینیریو یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ان ڈاکٹر نے ایک سے زیادہ بار فرینڈ ریکویسٹ بھیجی یا نہیں, یہ بھی دیکھنا ہے. اس پر بھی تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے گا. دیکھیے ابھی جتنی ریسنٹ بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس تاریخ کو وہ ہاسپٹل گئے تھے یا کس تاریخ کو ڈاکٹر صاحب نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, یا ایک دفعہ بھیجی یا ایک سے زیادہ دفعہ بھیجی. میں آپ کو بتاؤں, میرا فیس بک پیج ہے اینڈ آئی ایم اے نو بڈی, ٹھیک ہے نا, کوئی پبلک فگر نہیں ہوں, کوئی میڈیا پرسنالٹی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. تو کئی لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. کبھی میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کہ اچھا میرے بہت سے فرینڈز ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم آخر میں عظمیٰ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, کسی خاتون کو یہ فیل ہو, چاہے چھوٹی سی ایک لائن میں فیل ہو کہ اسے ہراساں کیا جا رہا ہے یا جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے, کہاں رپورٹ کرنی ہے, یہ ضرور اس ادارے کی کمیٹی میں رپورٹ کریں, نہیں تو اومبڈسمین کے پاس رپورٹ کریں. لیکن پلیز یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کو لے کے یا کسی بھی ایک کیس کو لے کے میڈیا ٹرائل یا کوئی بھی چیز پبلک فورمز پہ ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. جو فورمز ہیں, جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا اومبڈسمین آفیسز یعنی محتسب کے دفاتر ہیں, آپ وہاں جا کے اس کو ڈیل کریں, کیونکہ جب آپ کسی کو پبلک کریں گی کوئی آپ کو پبلک کرے گا. اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے ہر ایک کے لیے, جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے بھی اور جس پر ابھی ثابت نہیں ہوا اس کے لیے بھی. تو پلیز اس کو کھل کے ڈسکس کرنا میرے خیال سے اتنا مناسب نہیں ہوتا. جو مناسب فورمز ہیں وہاں جا کے رپورٹ کریں اس ادارے کی کمیٹی میں یا محتسب کے پاس. آف کورس سینئر صحافی عظمیٰ الکریم ہمارے ساتھ موجود تھی, ساتھ ہی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہوا تھا سماجی رہنما ملیحہ حسین صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا.